بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ حج کی صفت تک ذکر ہو چکا ہے۔ طواف کے واجبات کتنے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ طواف کے واجبات 8 ہیں۔ طواف کے واجبات 8 ہیں۔ نمبر 1 ستر عورت، یعنی سطر کو ڈھانپ لینا۔ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے جس طرح سے شرط قرار دیا ہے ستر عورت کر لینا، اسی طریقے سے طواف کے لیے بھی واجبات میں داخل کیا ہے۔ حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر یعنی باوضو ہونا، حدث اصغر سے پاک ہونا یعنی باوضو ہونا، حدث اکبر سے پاک ہونا یعنی غسل وغیرہ کی حاجت نہ ہو، اور نجاست سے پاکی حاصل کر لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز قرار دیا۔ ترمذی، حاکم، دارقطنی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہو گیا، یا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائیں، تو دوبارہ پاکی حاصل کر کے، بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائیں تو دوبارہ پاکی حاصل کر کے، اسی طریقے سے وضو ٹوٹ جائیں تو وضو کر کے سابقہ طواف پر بنا کریں، خواہ جان بوجھ کر کیوں نہ کیا ہو۔ جیسے کہ طواف کر رہے تھے، 3 یا 4 چکر ہو گئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا یا بدن ناپاک ہو گیا، اب پاکی حاصل کر کے وضو کر کے جتنے چکر ہو چکے تھے اس کے اگلے چکر کو پورا کر لیں، فاصلہ کم ہو یا زیادہ، کیونکہ طواف میں وضو کی طرح پے در پے ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلا 3 چکر کے بعد وضو ٹوٹے تو اب وضو کر کے بقیہ 4 چکر پورے کر لینا کافی ہیں، لیکن از سر نو یعنی دوبارہ نئے سے طواف کو دہرانا سنت ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، تو جنہوں نے واجب قرار دیا ہے ان کے اختلاف سے بچ جائیں، اس لیے از سر نو طواف کر لینا سنت ہے۔ اگر طواف رکن یعنی طواف افاضہ سے پہلے عورت کو حیض شروع ہو جائیں، عورت حائضہ ہو جائیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے پاکی تک رکنا ممکن نہ ہو، مثلا خرچ کی رقم ختم ہو جائیں، ساتھی نکل جائیں، ٹکٹ میں اتنی تاخیر کی گنجائش نہ ہو وغیرہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک روایت کی تقلید کرتے ہوئے اسی حال میں طواف کر لیں، اور اس عورت پر حائضہ پر 1 اونٹ کا دم لازم ہوگا، اور اس حال میں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے گنہگار ثابت ہوگی۔ طواف میں آگے کی طرف چلتا رہے اور بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہو، اس کا مکمل بدن کعبے سے باہر اور الگ ہونا واجب ہے، لہذا شازروان اور حتیم کے باہر سے طواف کرے، کعبے کی دیوار سے باہر تقریباً 2/3 ہاتھ حصہ قریش نے تعمیر کعبے کے وقت
مصارف کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، جسے کعبے کے اطراف میں بالکل پست دیوار نما کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اسے ہی شاذروان کہتے ہیں۔ اسی طرح حتیم کا حصہ بھی حقیقتاً بیت اللہ میں داخل ہیں، جسے قریش نے قلت رقم کی وجہ سے خارج کر دیا ہے۔ صحیحین نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اگر کوئی کعبے کی طرف رخ کر کے سرکتا ہوا طواف کرے، یا کعبے کی طرف پشت کر لے، یا کعبے کو اپنے دائیں طرف کر لے، یا بائیں طرف کر کے رکن یمانی کی طرف پیچھے چلتا ہوا طواف کرے، تو ان صورتوں میں طواف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرعی طواف کی کیفیت کے مخالف ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہو، اس کا بدن حجر اسود کے محاذات میں یعنی بالکل مقابل ہو کر گزرے۔ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرے تو معتبر نہ ہوگا۔ حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا ضروری ہے۔ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے تو اب طواف شروع ہوگا، یعنی کسی اور جگہ سے طواف کو شروع کر لیا، حجر اسود سے شروع نہ کیا ہو تو حجر اسود تک جو چکر ہوگا وہ قابل قبول نہ ہوگا، معتبر نہ ہوگا، اور حجر اسود سے طواف کو شمار کیا جائے گا۔ اگر حجر اسود اپنی جگہ سے زائل ہو جائے، العیاذ باللہ، اگر کبھی ایسے ہو جائے کہ حجر اسود جو ہیں وہ باہر نکل جائیں جس جگہ ہیں وہاں سے، تو اس کی جگہ سے طواف شروع کرے، اور اس صورت میں اس جگہ کا استعلام کرے، بوسہ دیں، اور اس جگہ پر سجدہ کرنا سنت ہوگا، یعنی اپنی پیشانی کا اس جگہ پر رکھنا سنت ہوگا۔ بالیقین 7 چکر ہو، یقین ہو کہ 7 ہو چکے ہیں۔ اگر شک ہو تو کم پر بنا کریں، جیسا کہ نماز کے رکعات میں کبھی ایسا ہو گیا کہ 4 ہو گئی یا 3 ہو گئے، شک ہو گیا، 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے، شک ہو جائے، تو کم کو مانتے ہوئے، یعنی کہ 5 چکر ہو گئے تھے اور شک ہو گیا کہ 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے، تو 4 ہی سمجھ لے، اور 4 ہی کا خیال کرتے ہوئے یہ سمجھ لے کہ اب یہ اگلا چکر 5واں ہوگا۔ کبھی ایسا ہو کہ خیال ہو پورے 7 چکر ہو گئے ہیں، مکمل طواف ہو چکا ہے، اور قریبی کوئی معتبر شخص ایسا کہے کہ نہیں 6 ہوئے ہیں، تو مزید 1 چکر لگا لینا سنت ہے۔ طواف مکمل ہو جانے کے بعد اگر تعداد میں شک ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف مسجد کے اندر ہو، طواف مسجد کے اندر ہو، چاہے مسجد جتنی وسیع ہو، البتہ حرم کے حدود میں طواف ہونا ضروری ہے۔ اگر مسجد کی چھت پر طواف کرے، اگرچہ چھت کعبے سے بلند ہو، یا طواف کرنے والے اور کعبے کے درمیان کچھ حائل ہو، مثلا ستون وغیرہ، تب بھی طواف صحیح ہے لیکن مکروہ ہے، بلکہ خارج مطاف سے باہر طواف کرنا مکروہ ہے، گرچہ کچھ حائل بھی نہ ہو، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک بغیر مطاف کے طواف صحیح نہ ہوگا۔ اگر مستقل طواف کرے تو نیت واجب ہے۔ حج یا عمرے کا فرض طواف
یا طواف قدوم ہو تو مستقلاً نیت واجب نہیں ہے، کیونکہ حج و عمرے کی نیت اس طواف کو شامل ہے۔ کعبے کے گرد اپنے چکر کو کسی اور طرف نہ پھیرے، یعنی طواف ہی کی نیت سے چکر لگائے، کسی اور غرض سے چکر نہ لگائے۔ مثلا مقروض کا پیچھا کرنے کی نیت سے چکر لگائے، یعنی کسی نے قرض لیا تھا، اب اس کو پانے کے لیے، یا کسی کو گرفتار کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت کے اندر یہ طواف شمار نہ ہوگا۔ طواف کی سنتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ مرض وغیرہ عذر نہ ہو تو مکمل طواف پیدل کرے، کوئی عذر نہ ہو تو طواف کو مکمل پیدل کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اور یہ تواضع اور ادب کے بھی زیادہ مناسب ہیں۔ بلا عذر رینگ کر طواف کرنا مکروہ ہے، اور سوار ہو کر خلاف اولا ہے۔ عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مرض کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی تھی، صحیحین نے اس کو نقل کیا ہے۔ طواف کی ابتدا میں حجر اسود کا استعلام کرے، بوسہ لے اور اس پر سجدہ کرے، یعنی اپنے پیشانی کو رکھے۔ استعلام اور بوسے کا ذکر بخاری و مسلم کی روایت میں، اور سجدے کا ذکر بیہقی میں موجود ہے۔ یہ تینوں عورتوں کے لیے مردوں کی غیر موجودگی میں سنت ہے۔ عورتوں کے لیے سنت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ استعلام کا مطلب ہے ہاتھ سے چھونا۔ دائیں ہاتھ سے استعلام افضل ہے۔ اگر کسی کا دایاں ہاتھ نہ ہو یا کچھ مجبوری ہو تو بائیں ہاتھ سے کر لے۔ تینوں ممکن نہ ہو تو جو ممکن ہو اس پر عمل کرے۔ ہاتھ سے استعلام نہ کر سکے اور ہاتھ میں لکڑی وغیرہ ہو تو اس سے استعلام کر کے اسے بوسہ دے، یعنی اس لکڑی کو بوسہ دے۔ اس سے بھی عاجز ہوں، وہ بھی نہ کر سکتا ہوں، تو دائیں ہاتھ سے یا ہاتھ میں جو چیز ہو اس سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے۔ استعلام، بوسہ اور سجدے کو ہر چکر میں 3 مرتبہ انجام دینا سنت ہے۔ 3 مرتبہ استعلام، پھر 3 مرتبہ بوسہ، پھر 3 مرتبہ سجدہ افضل ہے، یا 1 مرتبہ استعلام، پھر بوسہ، پھر سجدہ کرے، اسی ترتیب سے 3 مرتبہ۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف فرمایا، پس جب بھی حجر اسود پر پہنچتے اپنے پاس کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر پڑھتے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رکن یمانی کا استعلام کرے اور بعد میں ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر استعلام نہ کر پائے تو ہاتھ سے یا کسی چیز سے اشارہ کر کے اسے بوسہ دے۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کے علاوہ کہیں بوسہ لینا سنت نہیں ہے، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی حصے کا استعلام سنت نہیں ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا مکروہ نہیں، مباح ہے۔ طواف کی ابتدا میں استعلام کے وقت یہ پڑھے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلف و خلف کا اس پر عمل رہا ہے۔ کعبے کے دروازے کے سامنے پہنچے تو یہ پڑھے: اللہم البیت بیتک والحرم حرمک
والامن امنک وهذا مقام العائذ بک من النار، ہذا کہتے وقت دل سے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرے۔ دونوں رکن یمانی کے درمیان، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا سنت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ابو داؤد شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اور دوسروں کے لیے جائز دعا کرنا، جو چاہے مانگتا رہے۔ آخرت کی دعا پر اکتفا کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقولہ دعا و ذکر کا پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد تلاوت افضل ہے۔ تلاوت کے بعد غیر منقولہ دعا افضل ہے جو قرآن اور حدیث میں نقل نہ ہو، وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سرن یعنی آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے کہ خشوع کے لیے بہتر ہے۔ اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا آہستہ پڑھنے میں۔ کسی کو تکلیف نہ ہو تو اوروں کی تعلیم کے لیے جہرن سنت ہے۔ اگر کسی کو ضرر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو سکھلانا بھی مقصود ہو تو ایسی صورت میں زور سے پڑھنا سنت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں 15 جگہ دعا قبول ہوتی ہے، 15 جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مطاف میں، ملتزم کے پاس، میزاب تلے، کعبے میں، زمزم کے پاس، صفا پر، مروہ پر، محل سعی میں جس جگہ سعی کی جاتی ہے وہاں، مقام ابراہیم کے پاس، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں اور تینوں جمروں کے پاس۔ استلام اور بعد کے سارے امور کی رعایت ہر چکر میں سنت ہے، لیکن پہلی مرتبہ زیادہ مؤکد ہے۔ یہ طواف کی سنتوں تک کا ذکر کیا ہے، آگے اور سنتوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے اور حج اور عمرہ نصیب بھی فرمائے، اور جو احباب اس سال حج کریں گے اللہ ان کے حج کو قبول بھی فرمائیں۔ آپ اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آج بھی اور آئندہ بھی مستقلاً و مستقبلاً لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور ہماری اپنی آخرت میں ذخیرہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔